यंगस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरफ से कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और वो नाइंसाफ़ी ये है कि जो MD CAT के एग्ज़ामिनेशन है उसमें जो है बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, उसमें बहुत सारी जो है गलतियाँ हैं, बहुत सारी हमारे जो है स्टूडेंट्स जो थे उनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे इस MD CAT के सिलसिले में। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि PMC जब तश्कील में आया, PMDC को इन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, PMC इन्होंने एक न्यू ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने शाया कर दिया। तो हर इदारे का फ़र्ज़ होता है कि वो कौम की खिदमत करे। अगर कौम की खिदमत नहीं होती और उनकी दुश्वारियाँ बढ़ती हैं तो उस इदारे का फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह मैं समझती हूँ PMC का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये इदारा जो है बच्चों की तकलीफ़ें, बच्चों की मजबूरियाँ नहीं समझता। दूसरी चीज़ जो है, जब भी ये इदारे बनते हैं सारी फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं एक पेज पे हों। ये ऑर्डिनेंस जब बनाया गया ये ज़बरदस्ती बनाया गया और इसमें सब फेडरेटिंग यूनिट्स की जो है उनकी रज़ामंदी मौजूद नहीं थी। और ये रज़ामंदी इसलिए ज़रूरी होती है कि हम एक दूसरे से दूर न हो जाएं, क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट जितने हैं प्रोविंसेस अगर जितने करीब होंगे एक दूसरे के उतने ही जो हमारी जो नेशनल है पाकिस्तान की पूरी नेशन जो है वो जो है मुत्तहद होके और एक पेज पे आके और वो उनकी मजबूती का ज़रिया बनेगा। लेकिन अफसोस कि PMC जो है ना सिर्फ लोगों की तकलीफ़, बच्चों की तकलीफ़ में इजाफ़ा किया है, PMC ने डॉक्टर्स की तकलीफ़ में इजाफ़ा किया है, बल्कि जो है फेडरेटिंग यूनिट्स को भी जो है वो बहुत दूर कर दिया एक दूसरे से। मैं इस सिलसिले में यही बताना चाहती हूँ कि पिछले साल जब एग्ज़ाम्स हुए PMC के, उसमें बहुत सारी जो है गलतियाँ थी। पेपर्स कुछ शाये हुए थे, पेपर्स कुछ आउट हो गए थे, पेपर्स जो आंसर शीट से उसमें क्वेश्चंस जो थे उनमें मुबहिम किस्म के सवाल थे जिसमें कोई एक किस्म का जवाब नहीं आ सकता था और जवाब में मुश्किल पड़ रही थी। दूसरा ये था कि हमने जब बात की थी PMC से शुरू में, जब वो कह रहे थे कि नहीं हम PMC के ज़रिए MD CAT कराएंगे, तो हमने उनसे कहा था कि आपको सब सूबों के जो है सिलेबस और उनके जो है इंटरमीडिएट के जो सिलेबस हैं उन पे उनके बेसिस पे आपको पेपर बनाना पड़ेगा। अभी जो पेपर्स बने थे लास्ट ईयर भी, वो पेपर था बेस्ड ऑन पंजाब सिलेबस जो और फेडरल सिलेबस जो हम यहाँ नहीं पढ़ाते। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि ना सिर्फ सिंध में बच्चे जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पूरे हर दूसरे प्रोविंस का भी बच्चा जो है वो बहुत परेशान है और एहतजाज कर रहा है। MD CAT की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये यूनिफाइड एग्ज़ाम एक दिन सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं होता, ये 30 दिन के ऊपर मखसूस होता है। हर रोज़ एक पेपर निकलता है, एक पेपर शायद हो सकता है मुश्किल हो, दूसरे दिन पेपर आसान हो। तो जो यूनिफॉर्मिटी है, जो है इवन प्लेइंग फील्ड जिसे कहा जाता है, वो बच्चों को नहीं मिलती इस एग्ज़ाम में। तो इस वजह से भी हमें तशवीश थी। पिछले साल जो है मैं ये बता दूं कि डेंटल की सीट्स हमारे पास 600 के करीब हैं, उसमें हमारे जो डेंटल की सीट्स एम्प्टी गई हैं, 400 से ज़्यादा एम्प्टी सीट्स हुई हैं, 492 बल्कि एम्प्टी सीट्स गई हैं डेंटल सर्जरीज़ की। अभी ये जो है, और हम सिमिलरली जो हमारा एग्ज़ामिनेशन हुआ था मेडिकल के लिए, उस एग्ज़ाम में हमारी पब्लिक सेक्टर की सीट्स तो भर गई। हमारी पब्लिक सेक्टर की सीट्स हैं कोई 2600 और 2900 सॉरी, और 2600 के करीब जो है वो प्राइवेट सेक्टर की सीट्स हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर की सीट्स जो हैं वो तो भर गई थी, क्योंकि पहला उनका जो होता है बच्चों की प्रेफरेंस होती है कि वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं क्योंकि वहाँ फ़ीस कम होती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जो सीट्स थी वो 30% जो है भरी नहीं थी, और इस वजह से 30% जो सीटें खाली जब होती हैं एक प्राइवेट सेक्टर की, उनको तो अपना सिस्टम चलाना है, उनकी इकनॉमिक्स की बात है, उनके पैसों की का खर्च होता है, तो वो उन्होंने जो दूसरे प्रोविंसेस के बच्चों को उन्होंने एडमिट किया था। और पिछली दफ़ा मैंने ये भी कहा था आपसे कि ये जो है हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि अगर
دوسرے پروونسز سے بچے آتے ہیں، بلا شک آئیں، لیکن وہ پڑھائی کر کے وہ اپنے پروونسز میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری جو شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی، ہماری جو کمی ہے ڈاکٹرز کی، 4-5 سال بعد وہ ڈاکٹرز ہی نہیں موجود ہوں گے جو ہماری ہیلتھ سسٹم کو سنبھالیں اور کام کریں. تو اس وجہ سے ہمیں بڑی تشویش ہے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ 60% فیس رکھی تھی، پاسنگ مارکس جو ہے 60% رکھا تھا. اس دفعہ انہوں نے 65% کر دیا ہے. ابھی جب آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا سلسلہ چلا، پڑھائی میں حرج ہوا، بچے جو ہیں اسکولوں میں جا نہیں سکے، کالجز بھی نہیں چلے. تو اس وجہ سے جب کہ پڑھائی میں حرج ہوا، آپ پاس پرسنٹیج کم کرنے کے بجائے آپ بڑھا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے رہ جائیں گے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا. مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہو گیا ہے اس وجہ سے. تو میں پی ایم سی کو بارہا کہہ چکی ہوں، خط بھی لکھیں کہ یہ نہیں کریں. آپ بچوں کی مجبوریاں سمجھیں، بچوں کے بارے میں آپ سوچیں. لیکن وہ بضد ہیں کہ وہ جس طرح ایم ڈی کیٹ چلا رہے ہیں وہ چلے گا. 30 سپٹمبر کو ان کا لاسٹ ڈیٹ جو تھا، وہ انہوں نے لاسٹ ایگزام لیا 30 سپٹمبر کو، اس سال کا جو امتحان تھا. ابھی اس میں بھی بڑی، جب ہمارے ہاں یونیفائڈ ایک ایگزام ہوتا تھا ہمارے روٹیشن سے، میڈیکل یونیورسٹی وہ روٹیشن سے ایگزام کنڈکٹ کرتی تھی. ایگزام جو ہے ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن ایک ہی دن میں سارے بچوں کا امتحان ہوتا تھا، ایک ہی پیپر ملتا تھا سب بچوں کو، تاکہ ایون پلینگ فیلڈ ہوتی تھی. اور بچوں کو اس کے بعد کاربن کاپی اپنے ایگزام کی جو ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا، جو آنسر شیٹ ہوتی تھی، اس کی کاربن کاپی ملتی تھی، تاکہ وہ اپنا، اور ایک آنسر شیٹ بھی ملتی تھی کہ اس میں یہ کویشچن کا یہ آنسر تھا. جب یہ آنسر شیٹ سے وہ اپنے آنسرس کو کمپیئر کرتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کس حد تک پرسنٹیج پاس ہو کے گئے. تو اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی. اور پھر یہ اوبیسلی جو ہے شائع ہوتے تھے، ریزلٹس ہوتے تھے ود پاس پرسنٹیجز، میرٹ کی لسٹیں بنتی تھیں اور پراپرلی میرٹ کے ذریعے امتحان. اور بھلے پی ایم سی ریکگنائز کرتا ہے نہیں کرتا، آخرکار جو ڈاکٹرز نکلیں گے ان کو اگر ریکگنائز نہیں کرتے ہیں تو پورے صوبے کے تو ڈاکٹرز کو ڈی ریکگنائز نہیں کر سکتے جو بھی ڈاکٹرز پاس ہو کے نکلیں گے. تو اس لیے یا تو یہ ہم آپشن اٹھائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے پاس پرسنٹیج جو ہے اپنے جتنے بھی کوٹا ہے ہمارے پاس، جو بچے ہیں، جتنے بھی سیٹس ہیں، ان کو ہم جو ہائیسٹ پرسنٹیج میں پاس پرسنٹیج ان کی ہم نہیں کنسیڈر کریں، اپنی پرسنٹیج پاس پرسنٹیج کریں اور اپنی ساری سیٹیں اپنے جو ہے ڈومسائل قسم کے ڈومسائل بچوں سے بھر دیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں ہوں. چاہے ان کی 65% آئے نہیں آئے، اس سے کم ہو، 40% ہو، 50% ہو، ان کی پرسنٹیج ہم ان سے بھر دیں. میرٹ کی لسٹ اپنی بنائیں، اس کے مطابق جو سب سے ٹاپ موسٹ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم سیٹس دے دیں اور باہر کے بچوں کو نہیں لیں، کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسرے پروونسز کے بچے آئیں، پڑھیں اور پھر چلے جائیں واپس اپنے پروونسز میں اور ہماری ڈاکٹرز کی شارٹیج آگے چل کے ہو. ہم اس پہ کام کریں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پی ایم سی کو ناپسند ہو، فیڈرل گورنمنٹ کو ناپسند ہو، لیکن ہم مجبور ہیں. ڈپارٹمنٹ کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مجبور نہیں کیا جائے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے آپ نے، ابھی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہم اس پہ یہ چپ کر کے بیٹھیں اور یہ تماشا دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریٹو یونٹس کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، بچے اسپیشلی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آنسر شیٹس، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے سسٹم میں. 30 دن امتحان چلا، ہو سکتا ہے مجھے ایک دن آسان پیپر ملا ہو، دوسرے دن مشکل پیپر ملا ہو، تو میں تو فیل ہو جاؤں گی نا اگر دوسرے دن مجھے مشکل پیپر ملا. ایک دن اگر کسی اور کو آسان پیپر ملتا ہے تو یہ تو ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی بچے بہت احتجاج کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کے، لیکن ان کی آوازیں جو ہیں پہنچتی نہیں ہیں ایوانوں تک. ان کی آوازیں جو ہیں دب جاتی ہیں، کیونکہ وہ آفٹر آل وہ جو ہے بیچارے کہاں جائیں لے کے اپنی فریاد جب سننے والا کوئی نہیں ہے ان کی. اور مجھے
مسلسل بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور یہ سندھ کے بچے ہیں, میں تو ان کے پنجاب کے بچوں کی نہیں بات کر رہی, ان کی جو وہاں کے ہیں عہدیدار یا ان کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ ان کی یا ان کے منسٹرز یہ آواز سنیں اور ان کا کچھ تدارک کریں. تو داخلے آپ لوگ اپنی پرسنٹیج کے حساب سے لیں گے؟ اب کریں, اور اس میں ہم جو ہے اپنی سیٹس کے مطابق, اگر ہماری سیٹس 30% پہ فل ہوتی ہے یا 40% یا 50% پہ, تو ہم اپنی سیٹس فل کر دیں گے اسی پرسنٹیج پہ. پھر چاہے پی ایم سی اس سے ہمارے سے ناراض ہو, کہے کہ ہم نہیں قبول کرتے ہیں. جب آپ کو یونیفارم ایگزام ہی نہیں لے رہے آپ لوگ, تو ہم کس طرح اس کو قبول کریں؟ رزلٹ اناؤنس ہوتی ہے تو پھر ہمیں پرسنٹیجز کی پتہ پڑ جائے گی, تو ہم وہ اڈاپٹ کر لیں گے اپنا جو ہم کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم امتحان کی طرف جاتے ہیں, نیکسٹ ایئر سے ہم اپنے امتحان کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ اگر یہ اس دفعہ ہم امتحان کی طرف جاتے ہیں تو پھر ڈیلے ہو جائے گا سسٹم. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ پرسنٹیج والا سسٹم ہم ابھی کریں. دوسرا آپ نے جو ایس ایم ڈی سی کی بات کی, ہم چاہ رہے تھے کہ ایس ایم ڈی سی کھولے, سندھ میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہم اسٹارٹ کریں, لیکن انہوں نے پی ایم سی جو ہے دراصل فیڈریٹنگ لیجسلیشن جو ہے اس کے اوپر وہ زیادہ مثبت ہوتا ہے. سندھ کا جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ کریں ایس ایم ڈی سی, اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام بھی کریں گے, چاہے وہ پھر اس کو چیلنج ہی کر دیا جائے. ہم لیکن اپنا ایس ایم ڈی سی کا پہلے ہم نے نہیں کیا, ہم سوچ رہے تھے کہ پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کا مسئلہ ہے, پی ایم سی صحیح ہو جائے گی, لیکن جب ہم نے پی ایم سی کی اتنی مشکلات دیکھی ہیں تو ابھی ضرور ہم ایس ایم ڈی سی کی طرف جائیں. بچے گئے تھے ریکارڈ میں, ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں, لیکن وہ جب ریکارڈس ایک تعین وہ کر نہیں پا رہی ہیں تو ہمیں اپنا مجبوری اپنا اسٹیپ خود لینا پڑے گا. پھر چاہے وہ کورٹ میں چلے جائیں ہمارے خلاف, ہم وہاں جاتے لڑیں گے, لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس کا انٹرنس کا ایگزام ہوتا تھا, اور انٹرنس کا ایگزام بہت ایسا ہے سہل طریقے سے ہوتا تھا, جس طرح میں نے کہا کہ قابل کاپیز آنسر شیٹس کی ملتی تھی, آنسر شیٹس کے آنسرز ملتے تھے. وہ جو ہے یونیورسٹیز جو ہے میڈیکل یونیورسٹیز کنڈکٹ کرتی تھی, بورڈس نہیں کنڈکٹ کرتے تھے, اور وہ جو ہے ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے ہوتا تھا. یہ بھی اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو ایف سی پی ایس میں پاس ہوتے ہیں نا بچے, 70% بچے ایف سی پی ایس میں پاس ہو جاتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد, ایف سی پی ایس کے ایگزام سے. اس کا مطلب تو ہماری تعلیم کا کوئی یعنی جو انٹری کی ہے بچوں کی وہ صحیح طریقے سے ہم نے انٹر کیا ہے بچوں کو, جو ان کی جو میرٹ پہ انٹری ہوئی ہے بچوں کی, کیونکہ آگے جا کے انہوں نے جو ہے اپنا منا دیا ہے کہ ایف سی پی ایس بھی پاس کر لی انہوں نے. تو اس کا مطلب کہ کوئی ہمارے سسٹم میں جو میڈیکل یونیورسٹیز کی سسٹم تھا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو دراصل پرابلم اب بورڈس کو تو خیر کالجز کو ان کو اپنا بہتر کرنا پڑے گا, لیکن جو ہم انٹری کرتے ہیں جب ہم اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں شفافیت ہوتی ہے, اور وہ ٹیسٹ کے بیسس پہ ہم انٹری دیتے ہیں بچوں کو میڈیکل کالجز میں اور میڈیکل یونیورسٹیز میں. جی چیف سیکرٹری نے پچھلے سال ایک نوٹیفکیشن نکالا کہ کوئی میڈیا سے بات نہیں کرے گا. اگر کسی ہاسپٹل میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور کسی کی جان چلی جاتی ہے, ہم کس سے موقف لیں؟ دیکھیے, آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمیشہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہاسپٹل. میڈم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا. میں جواب دے دوں. وہ میں جب وہ آتا ہے کوئی ہمارے کے نوٹس میں آتا ہے کہ کوئی اس قسم کا, تو ہم اس پہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بٹھاتے ہیں. انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس پرابلم کی. انویسٹیگیشن کے بعد وہ رپورٹ جو ہے ہمارے پاس آتی ہے, اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی اگر آپ لوگ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جواب نہیں دیتا تو یہ غلط ہے. ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ جواب دیتا ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ اس کے جو ہے ادھر جا کے آپ اپنا نوٹس دے دیں تو ہم کر لیتے ہیں. جی آپ 40% پہ بھرتی ہے تو ہم سیٹیں 40% پہ بھی بھر دیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیٹس ہیں وہ ہمارے ڈومسائل کے بچے جو ہیں ان کے لیے مختص کی جائیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں باہر کے بچے پروونسز, دوسرے پروونسز کی. ہماری شارٹیج ہمیں پوری کرنی ہے, تو جو پاس پرسنٹیج ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ میرٹ پہ کدھر کٹ آف کر سکتے ہیں ہم, اور سیٹس کے مطابق ہم کٹ آف کریں گے. ہم ان کی 65% جو انہوں نے رکھی ہے اس پہ ہم کٹ آف نہیں کریں گے. ہم کٹ آف کریں گے اس پہ جس پہ ہماری پوری سیٹیں بھر جائیں. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ مجھے بھیج دیجیے گا, لیکن میں یہ آپ کو
एश्योरेंस देती हूँ कि FCPS एग्ज़ाम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं लेता, वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लेते हैं। और जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जब एग्ज़ाम लेते हैं तो ज़रूर वो मेरिट बेस्ड होते हैं, और अगर वो FCPS में 70 to 80% हमारे डॉक्टर्स पास हो रहे हैं तो वो इसकी निशानदेही है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काम सही तरीके से हो रहा है, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में काम सही तरीके से हो रहा है। बात यह है कि अगर आप यू आर अ गुड डॉक्टर और आप जो है कोशिश करके जो है आप, और हमारी कमीशन के थ्रू डॉक्टर्स आते हैं, हमारे आपको पता है कि 17 ग्रेड में जब हम एंटर करते हैं डॉक्टर्स, वो कमीशन के थ्रू होता है। हम अपने डॉक्टर्स को की अभी भी हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं अपने सिस्टम्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट के सिस्टम्स में, जहां हम बेहतरी लाना चाह रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के रिफॉर्म्स में जो है डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर हम शॉर्टेज की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि अगर हम अगले 4-5 साल में हमारी जो प्लानिंग के मुताबिक हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, उससे हम कम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, तो हम किस तरह से लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैडम कोरोना वायरस के हवाले से एक सवाल। वायरसेस की खसूसियात है कि वो अपनी शक्ल बदलता है, और हमको कोई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कोई और वेरिएंट नमूदार हो जाए। और जिस तरीके से हम जो है जीनोमिक स्टडीज़ कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो वेरिएंट्स, पाकिस्तान में भी जीनोमिक स्टडीज़ हो रही है, वर्ल्ड वाइड जीनोमिक स्टडीज़ होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो नए किस्म के वायरसेस आते हैं उनके ऊपर नज़र रखें, ताकि हम PCR की टेस्टिंग को भी चेंज करना पड़ता है हर जो अगर दूसरा किस्म का वायरस आ जाता है, और उसकी तरीके से ही हम पकड़ सकते हैं कि ये वायरस फैल रहा है। तो वो हम कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट आपको नहीं बता सकता कि आगे चल के इस कोरोना वायरस के साथ क्या होगा। चाहे ये अपनी शक्ल उस तरह तब्दील करेगा कि इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी और ज़्यादा मरीज़ जो हैं बीमार होंगे, या उस तरह शक्ल बदलेगा कि उसकी जो है ताकत जो है कमज़ोर हो जाएगी और वो कम लोग जो हैं उसका शिकार होंगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल वैक्सीन जो है वही एक वाहिद तरीका है कि हम अपने आप को सेफ रख सकें। वैक्सीनेशन कराएंगे। हमारे पास हमने देखा 96% जो पॉपुलेशन जो दाखिला हो रहे थे लोग, वो 96% अनवैक्सीनेटेड थे। इस वजह से वो अस्पतालों में दाखिल हो रहे थे और वेंटिलेटर्स पे जा रहे थे। जो वैक्सीनेटेड लोग थे वो घरों में ही अपना इलाज करके पैराडोल वैनाडोल लेके वो सही हो रहे थे, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड थे वो वेंटिलेटर्स तक पहुंच रहे थे, उनकी नौबत आ रही थी कि वेंटिलेटर्स पर पहुंच जाए। तो वैक्सीनेशन भी एक वाहिद हल है आपके पास। और हम स्प्रेइंग इस तरह करते हैं कि जहाँ से हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं उस मोहल्लों में और उस गलियों में हम स्प्रेइंग कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें मुतवातर पड़ती रही हैं और उसकी वजह से पानी जो है, और ये डेंगू का वायरस मच्छर जो है वो पैदा ही साफ़ पानी और मीठे पानी में होता है, तो वो कंटिन्यूसली हमें उसके ऊपर इसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली स्प्रेइंग करनी पड़ रही है, और ज़रूर बहुत हमला हो रहा है। और हमने देखा है कि ये पिछले साल से ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में डेंगू का जो है मसला चल रहा है। पिंडी में भी बहुत केसेस आ रहे हैं, कराची में बहुत केसेस आए हैं, हमारे पास सेकेंड मोस्ट जो केसेस आए हैं वो मटियारी में आए हैं इसके डेंगू के। तो ये केसेस जब तक बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा हम स्प्रेइंग करते रहेंगे, और होपफुली, और हमने ये इत्तला भी दी है लोगों को कि किस तरह से उसका बचाव किया जाए कि पानी घरों में जमा न हो। मीठा पानी जो है जमा करके रखते हैं लोग, ऑब्वियसली पानी की शॉर्टेज होती है तो, लेकिन उसको ढाँक के रखें, और जो अपने वॉशरूम्स के जो हैं कमोड्स हैं उनको भी ढाँक के रखें ताकि उसमें भी ब्लीडिंग ना हो। अच्छा, और हम स्प्रेइंग इस तरह करते हैं कि जहाँ से हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं उस मोहल्लों में और उस गलियों में हम स्प्रेइंग कर रहे हैं, क्योंकि बारिशें मुतवातर पड़ती रही हैं और उसकी वजह से पानी जो है, और ये डेंगू का वायरस मच्छर जो है वो पैदा ही साफ़ पानी और मीठे पानी में होता है, तो वो कंटिन्यूसली हमें उसके ऊपर इसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली स्प्रेइंग करनी पड़ रही है, और ज़रूर बहुत हमला हो रहा है। और हमने देखा है कि ये पिछले साल से ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में डेंगू का जो है मसला चल रहा है। पिंडी में भी बहुत केसेस आ रहे हैं,
کراچی میں بہت کیسز آئے ہیں. ہمارے پاس سیکنڈ موسٹ جو کیسز آئے ہیں وہ مٹیاری میں آئے ہیں اس کے ڈینگی کے. تو یہ کیسز جب تک بارشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا ہم اسپریئنگ کرتے رہیں گے اور وہ کھلی. اور ہم نے یہ اطلاع بھی دی ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے اس کا بچاؤ کیا جائے کہ پانی گھروں میں جمع نہ ہو. میٹھا پانی جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں لوگ, آبویسلی پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو, لیکن اس کو ڈھانپ کے رکھیں. اور جو اپنے واش رومس کے جو ہیں کموڈس ہیں ان کو بھی ڈھانپ کے رکھیں تاکہ اس میں بھی بلیڈنگ نہ ہو. اچھا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایڈمیشنز اپنے طور پر, اگر پرائیویٹ سیکٹر اب بھی مسلسل مجھ سے رابطے میں ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے, ہمارے 20 سے 30% جو سیٹیں ہیں وہ خالی جا رہی ہیں اگر آپ کچھ طریقہ نہ کریں. اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہیں کے جو لوگ بچے ہیں وہ ایڈمیشن وہ ہوں گی, کیونکہ آخرکار ان کی اسپتالیں بھی خالی ہو سکتی ہیں اگر آگے چل کے ڈاکٹرز نہیں ملتے ہیں ان کو. تو وہ بھی ہمارے سے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو پچھلے سال ہم نہیں کچھ کہہ سکے کیونکہ ان کی سیٹیں خالی جا رہی تھیں, انہیں مجبوری باہر سے لینا پڑا. اگر ہم اپنی پاس پرسنٹیج کو ہم دیکھتے ہوئے سیٹوں کے مطابق کریں گے تو یہ ان کی بھی جو ہے ان کی جو خالی سیٹیں وہ بھی بھر جائیں گی. تو انشاءاللہ پھر وہ صرف ڈومسائل لوگ بچے جو ہیں وہ اپنی یہاں گورنمنٹ یہ دیں گے. لیکن جہاں تک ہم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں پانی کی وجہ سے وہ ہم اسپتالوں میں ان کے لیے بیڈز مخصوص کریں اور ان کی ایڈریس کریں. جیسے ڈینگی کے لیے ہم نے بستر مخصوص کیے ہوئے ہیں, لوگوں کو پروٹوکالس بھی سمجھایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اسپتالوں میں, اور پلیٹلیٹس بھی مہم کریں. چیز سے علیحدہ داخلے تو کر رہی ہیں, لیکن اگر 4 سال بعد 5 سال بعد وہ پی ایم سی یا جو حکومتیں ہیں وہ آپس میں اس کو ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد ان طلبہ کا کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے ایک ریکمنڈیشن نہیں دی ان کو پی ایم سی ان نے. کی رجسٹریشن کا جو مسئلہ ہے نا, اس لیے ہم SMDC کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو SMDC کے ذریعے رجسٹر کرنا ہے. اسپتالوں میں بھی ہیں لیکن الگ سے ہم نے سینٹرز بھی بنائے ہیں. سو اسپتال میں جا کے اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو کرونا ہو جائے گا, اسپتال میں جائیں گے تو اس کے لیے آپ کے ہمارے الگ سے سینٹرز ہیں. ایکسپو میں سینٹر بنا ہوا ہے, ہمارے خالد دینا ہال میں سینٹر بنا ہوا ہے, ہمارے آرٹس کاؤنسل میں سینٹر بنا ہے جو اسپتال نہیں ہے. بہرحال جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ویکسینیشن کرائیں, اس کے لیے ہم آج NCOC سے بات کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ابھی 12 سال کے بچوں کے لیے بھی ویکسین کی وہ ریکمنڈیشن آ گئی کہ 12 سال اور اس سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں ان کو ویکسینیشن کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہم نے ہی ان کو پش کیا تھا کہ آپ اپنی بچوں کی عمر کم کریں جن کو ویکسینیشن کیا جائے, تاکہ وہ اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو وہ جو ریکمینڈیڈ ہے جو ہر جگہ ہو رہا ہے. جو امریکہ میں بھی 12 سال کے بچوں کو لگ رہی ہے ویکسین, تو ہم چاہ رہے تھے کہ 12 سال کے بچوں کو لگے ویکسین تاکہ وہ آرام سے اسکول جائیں تو ان کا وہ خطرہ نہ ہو کہ وہ انفیکشن ہو جائے گی انہیں. تو یہ تو ہم نے کوشش کرتے رہتے ہیں NCOC کے ساتھ. ہم نے NCOC سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو سم بند کرنی پڑے گی. اگر آپ سم بند کریں گے تو لوگ, ہم نے جب دیکھا کہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ سم بند ہو رہی ہے تو لوگ جو ہے بہت تعداد میں, کثیر تعداد میں ہمارے پاس ویکسینیشن کے لیے آ گئے تھے. اگر ہم کو کوئی مثبت اسٹیپ نہیں لیتے, کچھ اس طرح کے ٹھوس نہیں کرتے, اسٹیپس نہیں لیتے, تو لوگ جو ہیں والنٹرلی نہیں آنا چاہتے ویکسین لگانے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ اس طرح کے کریں. ایک تو ہم انہوں نے کہا ہے کہ ٹریولنگ آپ نہیں, بسوں میں, ٹرینوں میں, ایروپلین میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہو. آپ ہوٹلز میں نہیں جا سکتے, آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہوٹل میں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے. سب سے آسان امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ آپ سم بند کر دیں. ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے کس نے ویکسینیشن کرائی ہے, کس نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے. جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے ان کی سم بند کر دیں اور وہ جو ہے فوراً آ جائیں گے ویکسینیشن کرانے کے لیے. تو میرا تو یہی ریکمنڈیشن ہے, میں بار بار کہتی رہتی ہوں یہ کر دیں گے اور باہر بھی ایفیلیشن کرا دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, ہم کر سکتے ہیں.